بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تھوڑا سا مختلف ہوگا فارمیٹ اس پروگرام کا. جناب رانا شاہد صاحب میرے کولیگ رہے ہیں زندگی میں مختلف ادوار میں. میں نے سوچا کہ یہ ویلاگ ہے، اس میں بعض اوقات آپ بہت بڑی چیزیں بھول جاتے ہیں، لہذا میں نے درمیان میں رانا شاہد صاحب کو بطور کوشچن استعمال کیا ہے کہ رانا صاحب سوال کریں گے. یہ بہت لمبے سوال کرتے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کم سے کم یعنی چھوٹے سے چھوٹا سوال کریں. تو اب یہ معاملہ حوالے ہے جناب رانا شاہد کے. جی بہت بہت شکریہ خان صاحب. پروگرام فیکٹ شیٹ کے ساتھ اب سے میں نیا ہوسٹ ہوں آپ کا، رانا شاہد. تو خان صاحب میرا پہلا آپ سے سوال یہی ہے، پہلا پروگرام اور پہلا سوال، کہ ایک نئی کنگز پارٹی کی خبریں ہیں، کیا یہ پارٹی واقعی بن رہی ہے اور اس کو ہیڈ کون کرے گا اور کیا عوام اس کو قبول کر لے گی؟ یہ سوال ہے. رانا صاحب اصل پنجابی میں اگر کہیں نا، جی کچھ لوگ بہت تیزی میں ہیں. مثلا آپ نے دیکھا وہ ایک نوجوان آیا ہے اور اس نے پارٹی رجسٹر کرا لی ہے یا کرانے جا رہا ہے یا کچھ. آپ دوسری طرف ہیں جہانگیر ترین، دوسری طرف ہے علیم خان، دوسری طرف ہیں وہ سارے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے اور پارٹی میں جا رہے ہیں. عام تاثر یہ ہے کہ فوج یا ادارے جی نئی پارٹی بنوا رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یا ہر بندہ جو چھوڑتا ہے وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ مطلب کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، کوئی رو پڑتا ہے جیسے اس سے جبرن یہ کام کرایا جا رہا ہے. یہی بات. اب دیکھیے، جو جبرن پارٹی بنے گی وہ تو کامیاب نہیں ہوتی. دو لفظی بات، وہ کامیاب نہیں ہوتی. اگر پی ٹی آئی چھوڑنے والے یہ تاثر دیں کہ ہم آپس میں مل کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی وہ ہوگی جو پی ٹی آئی حقیقی ہوگی یا پی ٹی آئی نظراتی ہوگی، جو بھی نام دیں. اب دیکھیے رانا صاحب، جس کی بندوق اپنی نہیں ہوتی نا، وہ یا تو گولی ہی نہیں چلا سکتا، اور گولی چلائے تو گولی نشانے پر نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بندوق ہی اپنی نہیں ہے، ٹھا ہی نہیں کر سکتا. درست. میں سمجھتا ہوں فوج کو اگلے 8-10 دنوں میں یہ واضح کر دینا چاہیے کہ یہ پارٹی ہم نہیں بنوا رہے ہیں. اگر وہ یہ تاثر دیتے رہیں گے کہ نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے اور جو اس میں ہوگا، وہ دیکھیں اس کے وہ نتائج نہیں آئیں گے جو حقیقی ایک پارٹی کے، نظریاتی پارٹی کے نتائج ہوتے ہیں. اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کی جو سٹیٹس ہے اس کا کیا ہے. ساری زندگی کے لیے نااہل ہو گئے تھے، پھر کچھ اس میں 5 سال کی ان کی نااہلی تھی، اب وہ ختم ہو گئی. جی اگر وہ ختم ہو گئی جی تو جہانگیر ترین سے زیادہ جینون بندہ کوئی ہو نہیں سکتا پارٹی بنانے کے لیے. اس لیے کہ اس کے پاس وسائل بھی ہیں، اس کے پاس ذہن بھی ہے، دماغ بھی ہے، اور پچھلی پی ٹی آئی بھی در حقیقت اس نے جہانگیر ترین نے بنائی تھی. اچھا، اس کے بعد علیم خان ہے اور لوگ ہیں، ان کے اپنے اپنے حلقے ہیں، اپنے اپنے حلقوں میں چیزیں ہیں. لیکن جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اگر اس حلقے میں کوئی اور اہل ہے اور اسی پارٹی سے تعلق ہے تو کسی اقربا پروری کے نتیجے میں اسے ٹکٹ نہ ملے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جو ٹکٹ دیے ہیں ان پر بہت
بے اطمینانی تھی، بے اطمینانی تھی، یعنی بہت سارے لوگ کوئی نظریاتی جو کارکن نہیں چھوڑ تھا گئے اس کا، ہیں، سارے وہ نہیں اگر نظریاتی تھے جی تب بھی انہیں اگر ادھر کر دیا گیا، مثلا ایک آئی نا وہ آڈیو جی جی کہ 1 کروڑ اتنے کا، جی بالکل، کئی اگر آئیڈیا ہو یہ رہی ہے. میری طرف سے جب ٹکٹ دیں اس سے پوچھیں اپنے ٹکٹ ہولڈر سے کہ تیرے پاس، یا دیکھیں پوچھیں نا، یہ دیکھیں کہ وہ اپنے انتخابی اخراجات جو اب الیکشن کمیشن کا جو بھی ہو وہ کروڑوں میں ہے، اربوں میں نہیں ہے، جی بالکل ایسے ہی تو ہے. ایسے ہی بندے کو دینا چاہیے. اور پھر یہ کنگز پارٹی نہیں ہوگی، ورنہ یہ کنگز پارٹی ہوگی. اور فوج کو ضرورت ہے کہ فوج آپ اپنا کام کرے، جو اصل کام ہے جو اس کا ہر وہ ٹھیک کرے، اور جو یہ سیاست والوں کا کام ہے یہ سیاست والوں پر چھوڑ دے. لیکن اس کے بہت نیگیٹو اثرات ہوں گے جو بار بار ہر آنے والا بندہ، ہر پارٹی چھوڑنے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ او جی بس میرے بچے، اور بھائی پہلے یاد نہیں تھے آپ کو اپنے بچے، آپ کو اپنا خامند، آپ کو اپنا فلاں، یہ سب جلی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی کام بننے والا نہیں ہے. یہ مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پہلے بھی اداروں نے اکٹھے کیے تھے. خان صاحب آپ نے ابھی یہاں پہ ایک گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کی ہے جی کہ جس کے پاس کروڑوں ہوں گے وہ الیکشن لڑے گا، تو کیا عام آدمی کا پاکستان کی سیاست سے کردار ختم ہو چکا؟ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر وہ عام آدمی اتنا مقبول ہے، سمجھتا ہے وہ خود کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، جو بھی سیاسی جماعت وہ جوائن کرے گا یا جس سیاسی جماعت میں ہے، اسے وہ پارٹی جو کنگز پارٹی آپ نے جیسے کہا وہ اون کر لے گی، اس لیے کہ اس کے پاس ووٹ ہے، اس کے پاس سپورٹ نہیں ہے، سپورٹ پارٹی فراہم کر دے گی. لیکن یہ جو ہے نا کہ کنگلا آ گیا ہے جی اور اس نے اب تو پارٹی 1 کروڑ مانگتی ہے، پارٹی نے کیا سپورٹ کرنا ہے؟ دیکھیں اگر اس میں یہ جان نہیں ہے، ہاں یہ پاکستان کا کلچر ہے، ہر الیکشن میں پارٹی اکٹھے کرتی ہے، ٹھیک ہے. مثلا آپ بتائیں مجھ میں اور آپ میں کیا خرابی ہے؟ ہم کوئی دماغی طور پر کم ہیں، کوئی اور کسی حوالے سے پڑھے کم لکھے ہیں، لوگ، کیا یا ان کا ہم کوئی سے حق نہیں زیادہ ہے؟ کوئی جس جی حلقے میں جائے گا وہ وہاں کے مسائل نہیں جانتا ہوگا. لیکن مجھے اور آپ کو، میں مثال دے رہا ہوں، جی جی یہ کبھی قریب نہیں آنے دیں، نہیں آنے. چونکہ ہم نے جب بھی ان کا پارٹی اجلاس میں شریک ہونا وہ بغاوت والی صورت ہو جائے گی، کیونکہ انہیں اسی بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ بولنا نہیں ہے، بولنا جرم ہے، تو یہ جس لہذا طرح میں اور آپ کسی جماعت میں نہیں جا سکتے. پی ٹی آئی جس طرح یہ دھڑن تختہ ہوئی ہے دنوں کے اندر، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ بالکل یہی بنیادی وجہ ہے؟ نہیں، وہ بھی مصنوعی پارٹی تھی نا، ہاں یہی مصنوعی پارٹیاں تھیں وہ کہ وہاں پہ پارٹی. نظریاتی کارکن نہیں تھا جس طرح آپ آپ نے بتا رہے آج صبح ہیں. جی لکھا کہ وہ عمران خان نے کسی عدالت میں کسی بندے کو بھیجنا تھا تو اسے اپنا خاکروب بھیجا، خاکروب. ہاں آپ مجھے یہ بتائیے اگر یہ جینوئن پارٹی تھی جی جی تو اب خاکروب پر رہ گئی ہے. یہی سوال ہے کہ کیا اس پارٹی کا رول ختم ہو گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گئی یہ دیکھیے میں پارٹی آپ کو یا بتاؤں، دوبارہ کھڑی ہوگی؟ رانا صاحب کیا آپ بات کو یہ ہے کہ زمینی حقائق کیا ہے؟ بات یہ ہے اگر تو اداروں نے اور اس پی ٹی آئی نے اپنا کام سنبھال لیا پھر تو شاید وہ اوپر نہ آئے. لیکن جب غلطیاں ہوں گی، حکومتی پارٹیوں سے بھی غلطیاں ہوں گی، اور وہ سب کس کے کھاتے میں ڈال رہی ہیں؟ اداروں کے، جی کہ جی یہ بھی اداروں نے کروایا، یہ بھی اداروں نے کروایا. میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اداروں نے آپ کے اکٹھا کر دیا، چلو اب تک جو کچھ ہوا ہو گیا، اب کم از کم اپنا کام خود کریں، فوج کو بدنام نہ کریں، فوج کو اپنا کام کرنے دیں، اپنا بوجھ خود اٹھائیں. اپنا بوجھ خود اٹھائیں.
بالکل درست بات ہے کہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں، پارٹیاں جو بھی کر رہی ہیں خود کریں، لیکن ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے بھی اٹھ سکتی ہے مزاحمتی تحریک بن کے، کیا اس کے پاس کوئی ایسا آپشن موجود ہے؟ دیکھیں جو لوگ اس کے میں آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں، جی چونکہ آپ کا تعلق میاں والی سے ہے، جی 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 اور میاں والی سے تلنگنگ کوئی دور نہیں ہے. بالکل ایک ہی مٹی ہے. دیکھو مٹی ایک ہے، لیکن تلنگنگ میں اعوان بستے ہیں، اور جو جینوئن اعوان ہیں، آج کل بڑے بڑے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ اعوان لکھنے شروع کیا، وہ اعوان نہیں ہے، درست. اعوان نہیں ہے. اعوان اور نیازی کی سوچ اور طرز عمل میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق. ٹھیک ہے. وہ جو ہمارا تھا مشرقی پاکستان میں جب جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت ایک نغمہ تھا، ساڑھے صرف 42 شیراں، ہاں 540 مارے. 540 مارے. ان میں زیادہ یہ جو محمد خان تھا، لوگ تو اسے ڈاکو کہتے جی ہیں. جی محمد خان ڈاکو، اچھا بڑا آدمی. نام تھا، بڑا نام تھا. محمد خان کے گاؤں ڈرنال کے بہت سارے لوگ تھے، وہ لڑے، 540 مار دیے انہیں، 542 نے 540 مار دیے. اچھا یہ وہ تب سے نغمہ ضرب اس المثل پر بنی تھا، ہے، وہ یہ نغمہ تب اس سے پر نغمہ تھا. بنے. آپ مجھے یہ بتائیں، اسی جنگ میں جہاں 42 نے 540 مارے تھے، وہاں پہ نیازی بھی تھا. اس جنگ میں نہیں سب سے بڑا نیازی تھا. جی پھر بے شک. رزلٹ کیا ہوا، اس بات کو آگے نہ لے جائیے گا. بالکل بالکل اس بات کو یہیں پہ رہنے دیں بس. جو ہے آپ نے بڑی بات کر دی ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑا میسج ہے. تو سر میں آخری سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس میں اب آپ کو سپریم کورٹ کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ کیا کرنے والے ہیں چیف جسٹس؟ دیکھیں وہ ہوتا ہے نا کہ فلاں ہوتا ہے جی اور ہوتی ہے. جی 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 میں بات بنیادی بتاؤں آپ کو، اگرچہ مشکل جواب ہے، یہ مشکل بات ہے، میں بہت کہہ مشکل دیتا سوال. ہوں. جی یا تو یہ انتظام کر دیں، مجھ سے آگے سوال نہیں پوچھے گا، یا تو یہ انتظام کر دیں، ہاں. اگر انہوں نے انتظام نہ کیا تو انہوں نے آپ کا انتظام کر دینا. بس خدا حافظ. ناظرین، گفتگو آپ نے خان صاحب کی سن لی، خان صاحب کا تجزیہ بھی سن لیا. فیصلہ اب آپ پر ہے کہ ملک کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں. بہت بہت شکریہ.